ہمیں جو دنیا میں نبی عطا فرمائے انہوں نے اپنا وصف خود ہی بیان فرمایا کہ میں ان سب کا خطیب ہوں گا، انا خطیبہم اذا وفدوا، جب سب لوگ اللہ کے پاس حاضر ہوں گے تو ان کے لیے ان کی طرف سے بارگاہ الہی میں بولنے والا خطیب میں ہوں گا۔ اس لیے اس سال ہم نے جمعے کے اجتماع میں خطبات نبوی کا انتخاب کیا کہ آپ کے سامنے وہی خطبات پیش کیے جائیں جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، انسانوں کو، اہل علم کو براہ راست خطاب فرمایا۔ اہم ترین امور پر توجہ دلائی، اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ مبارک آپ کے سامنے پیش کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاک گھر بیت المقدس میں سفر معراج پر اللہ کے پیغمبر نے سارے نبیوں کو خطاب فرمایا، انبیاء علیہ السلام کی اجتماع میں جو خطاب فرمایا اس خطاب کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر معراج کے موقع پر انبیاء علیہ السلام سے اپنا اور اپنی امت کا تعارف کروایا۔ یہ سفر بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ اس سفر پر اللہ کے حکم سے رواں دواں، اور اس سفر میں کعبۃ اللہ سے لے کر واپس کعبۃ اللہ تک کا یہ سفر ہے۔ یہ حرمتوں کا سفر، علم کا سفر، اخلاقی قوتوں کے حصول کا سفر، کائناتی نظام کے مشاہدے کا سفر، رب العالمین کی تجلیات اور رحمتوں کے براہ راست حصول کا سفر، دنیا کے سارے مراکز کو، دنیا میں موجود ساری مخلوقات کو ایک امر میں مربوط کرنے کا سفر، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے کعبۃ اللہ سے لے کر مدینۃ الرسول، وہاں سے لے کر مقامات انبیاء سے گزرتے ہوئے آسمانوں کے عروج کی منزلیں طے کرتے ہوئے مشاہدات روحانی اور باطنی کا عظیم ترین دور لیے ہوئے رؤیت باری سے اور مناجات خاص سے اللہ جل شانہ نے آپ کو ہمکنار کر دیا، سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا، جہاں سے یہ کائناتی نظام مادی دنیا کا یہ پھوٹ کر نکل کر وجود میں آ رہا ہے۔ کائنات کا وجودی ڈھانچہ، اس کا معنوی نظام، اس میں کار فرما روحانی تجلیات اور قوتیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات، انسانی زندگی کے اعمال و اثرات اور ان کے دنیاوی اور اخروی نتائج، ان سب کو جمع کر دیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ روحانی مخلوق بھی، بشر اور انسانی مخلوقات بھی، اور فرشتوں کی مخلوقات بھی، عالم بالا اور عالم ملکوت کی قوتیں بھی، ان سب کو لا کر ایک پلیٹ فارم پر، ایک مرکز پر ان سب کو جمع کر دیا۔ تو اتنی بڑی جامع شخصیت کائنات میں کوئی وجود نہیں آئی جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ جل شانہ نے سارے علوم پر، سارے مطالعے اور مشاہدات پر وہ عظیم ترین منصب عطا فرمایا۔ اس لیے یہ سفر معراج، یہ سفر اسراء، یہ امت کے لیے دینی، روحانی، تشریعی اور تکمیلی رہنمائی کا عظیم ترین سامان ہے۔ اور اس میں ایک اہم موڑ وہ امامت انبیاء کا موڑ بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے سارے نبیوں کی امامت کروائی اور نماز فجر پڑھائی۔ ظاہر ہے کہ یہ نماز جس میں جہری قرات ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کو فجر کی نماز پڑھائی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر معراج کی واپسی کا، شاید یہ واپسی کا موڑ ہے کہ جس پر اللہ جل شانہ نے آپ کو بیت المقدس میں جاتے ہوئے بھی جمع کیا اور آتے ہوئے پھر امامت انبیاء کے منصب پر فائز کر دیا کہ واپس آئے تو اب سارے نبیوں کی امامت کروائی۔ تو بیت المقدس وہ مرکز ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ اس لیے القدس شہر، اس کی فتح یہ بھی اللہ جل شانہ نے آپ کو کلام مجید میں خوشخبری سنائی۔ یہ سفر معراج یہ ساری بشارتوں کا سفر ہے کہ اسلام کا اگلا دور، قرآن کے ماننے والوں کا اگلا دور، محمد الرسول اللہ کی امامت میں آنے والوں کا اگلا دور، یہ انہی کا اگلا دور ہے اگر یہ اس کی قدر جانیں گے، وگرنہ تو ان کو اس سے معزول کر دیا جائے گا۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس امت کا امتحان کہ اللہ ان سے راضی ہے یا ناراض، ان میں یہ بھی ایک امتحان ہے۔ جب بیت المقدس ان کے پاس ہوگا تو اللہ ان سے راضی، اب جب وہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ ان سے چھن گیا، دوسروں کا اختیار اور تصرف آ گیا، سمجھ جاؤ کہ اللہ امت مسلمہ سے ناراض ہے۔ اور آج یہی ناراضگی کا دور ہی چل رہا ہے کہ آج بیت المقدس وہ دوبارہ وہ دعوت دے رہا ہے مسلمانوں کو کہ بیت المقدس کو آزاد کروایا جائے، اور اس کو آزاد کرانے والے خود اپنی آزادی کھو بیٹھے ہیں، اس کو کیا آزاد کرائیں گے؟ دنیا کے مسلمان آج اپنی آزادی اور اپنا تشخص کھو بیٹھے، وہ اپنی حیثیت کھو بیٹھے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس سفر معراج میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو تسلیم کروایا، آپ کی عظمت کو تسلیم کروایا، آپ کی امامت کو تسلیم کروایا، آپ کے رہنمائی اور ارشاد کے منصب کو دنیا کی ہر قوم، ہر مخلوق سے تسلیم کروایا۔ عرش سے فرش تک کو مربوط کرنے والی یہ شخصیت، یہ امام الانبیاء کا لقب سرفرازی کا لے کر اس سفر کے نتیجے سے واپس آئے۔ جب نبیوں کے امام وہ ہیں تو قوموں کے امام بھی تو وہی ہیں، قوموں کے امام نبی تھے اور نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ ہیں، تو اب ساری دنیا کی قوموں کی امامت وہ اللہ نے اس کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا۔ بیت المقدس میں سارے نبیوں نے آپ کی امامت کو تسلیم کر لیا، اور یہ اللہ کے حکم سے تھا کہ صفیں بنی ہوئی ہیں اور سب انتظار میں ہے کہ امام آئے نماز پڑھائے۔ وہ کہتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے ایک پادری نے سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ ایک آدمی سفر پر جا رہا ہے اور آگے دو راستے آ گئے، اب دو راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے، وہاں دو آدمی ہیں، ایک سویا ہوا ہے اور ایک جاگ رہا ہے، اب وہ کس سے راستہ پوچھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ وہاں بیٹھ جائے،
سویا ہوا جاگے گا تو جس طرح جاگا ہوا وہاں اس کے انتظار میں ہے، یہ بھی اسی کا انتظار کرے۔ وہ جاگے تو اس سے مسئلہ پوچھے، راستہ پوچھے۔ اب اس کا مقصد تو یہ تھا پادری کا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمانوں پر، اور تمہارے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے اور وہ قبر میں آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ تو اب یہ دنیا میں جو نبی زندہ ہے اور ایک سو رہا ہے، تو اب اسی سے پوچھنا چاہیے۔ تو وہ بھی اس کی منشا کو، مقصد کو سمجھ گئے، لہذا جواب ہی وہ دیا کہ یہ جو جاگ رہا ہے یہ بھی انتظار میں ہے کہ وہ اٹھے تو میں اس سے پوچھوں راستہ کیا ہے۔ اب تو اس لیے تم بھی وہاں بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، وہ سویا ہوا اٹھے تو پھر اسی کے انتظار۔ سوئے ہوئے حالت میں رسول اللہ کو جگا کر جبرائیل امین لے کر گئے اس سفر پر۔ تو اس لیے یہ سفر جو ہے یہ اللہ کے پیغمبر کا بشارتوں کا سفر ہے، مستقبل کی کامیاب ترین زندگی اور دور پیدا کرنے کا سفر ہے کہ میں نے اگلے دور امتوں کے اور انسانوں کے دنیا میں کیسے استوار کرنے ہیں۔ اس لیے اس سفر معراج میں امامت انبیاء کے بعد خطاب انبیاء بھی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو خطاب فرمایا، پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی کہ وہی ذات اس لائق ہے کہ اس کی عظمت و جلال کو، اس کی کبریائی کو، اس کی ثنا اور تقدیس کو اور اس کی خوبیوں اور کمالات کو دنیا میں انسانوں کے سامنے پیش کر کے انسانوں کو اسی کے ساتھ جوڑا جائے۔ کائنات کی اصل ذات وہ رب العالمین کی ہے، لہٰذا پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے سامنے ثنا پیش کی، اس کی اللہ کے حضور میں اسی کی حمد و ثنا کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے اپنا تذکرہ بھی کیا کہ میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میرا منصب کیا ہے۔ لہذا اللہ نے جس منصب پر فائز کیا ہے اس منصب کا تقاضا ہے کہ اس منصب کو بیان کیا جائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو آپ کو آپ کے رب نے نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کو بیان کریں۔ اور پیغمبر اعظم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو عطا فرمائی وہ نبوت اور رسالت کی نعمت ہے، اسی لیے تو اس کا بیان، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ میں تمہارے لیے رسول بن کر آیا، میں تمہارے لیے امام بن کر آیا، میں تمہارا لیڈر اور رہنما بن کر آیا، میں تمہارا مقتدا بن کر آیا ہوں، میں تمہاری زندگی کی خامیوں اور خرابیوں سے تمہیں بچانے اور ہٹانے کے لیے آیا ہوں۔ لہذا پہلا تعارف تو اپنا کروایا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، سب تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جس نے مجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ اللہ کے نبی انبیاء علیہ السلام کو خطاب کر رہے ہیں، تو پہلا اپنے منصب کا تعارف کروا رہے ہیں۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اب میری نبوت کا، میرے علم کا، میرے اقدامات کا، میرے عمل کا، میرے سنت کا، میرے راستے کا، میری محنت کا، میری جد و جہد کا نتیجہ یہ پوری کائناتوں میں نقش ہوگا۔ رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، ہر مخلوق کو اور خاص طور پر انسانوں کے لیے میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ اب ان کی کسی تکلیف کو، کسی پریشانی کو، کسی مصیبت کو وہ حل کیے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا، اب ان کا ہر مسئلہ حل کیا جائے گا، اور ہمارے پاس اس کا حل موجود، ہمارے پاس اس کے حل کا پروگرام موجود ہے، ہمارے پاس ان کے مستقبل کی ساری ضرورتوں کا پروگرام موجود ہے۔ اس کا نام ہے رحمت للعالمین، کہ اللہ کے پیغمبر
جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اب آپ کے دامن رحمت سے پوری کائنات وابستہ ہے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنے اگلے دور کے لیے۔ اور دوسری چیز فرمایا وَكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، دوسرا تعلق میرا تمام انسانوں کے ساتھ ہے، قیامت تک کے آنے والے انسان، ان کے لیے مجھے اللہ جل شانہ نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ میں ان کے لیے بشارتوں کا دور لے کر آیا، کیا کام کرو گے تو کیا کامیابی ملے گی، کون سی ترقی تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور وہ کس عمل کے نتیجے میں ہوگی۔ اس لیے بشارتوں کا پروگرام مجھے بشیر بنا کر بھیجا، اور فرمایا بنذیرا، اور نذیر بنا کر بھیجا، کافۃ للناس، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے میں ان کی گمراہیوں، ان کے عذابوں اور ان کے غلطیوں میں سے ان کو رہنمائی کروں کہ کون سی غلطیوں کا ارتکاب تمہارے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ ہر گناہ پر میری نظر ہے، ہر نیکی پر بھی میری نظر ہے۔ اب میں نیکی اور بدی دونوں میں رہنمائی کا پورا پروگرام لے کر آیا ہوں، پوری سمجھ اور عقل لے کر آیا ہوں، پورا علم و عمل کا پورا نقشہ میرے پاس مرتب ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک ایک فرد، ایک ایک گھر، ایک ایک ملک اور قوم وہ دنیا میں کیسے ترقی کرے گی۔ رسول اللہ نے ہر قوم کا حال بیان کیا، یمن والوں کا کیا حال، مکہ والوں کا کیا حال ہے، مدینہ میں رہنے والے انصار و مہاجرین کا کیا حال ہے، وہاں کے یہود کے حالات کیا ہیں، دنیا میں بسنے والی ساری قوموں کا مطالعہ، اور ہر ایک قوم کے بارے میں رہنمائی ہے۔ بشیر اور نذیر بن کر آیا ہوں، اور فرمایا یہ بشیر اور نذیر ہونے کا دور یہ صرف میری ذات تک، میری زندگی تک ہی محدود نہیں ہوگا، یہ قیامت تک چلے گا۔ وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے میرے اوپر فرقان کو اتارا ہے۔ اب قرآن کی صفت رسول اللہ خود فرقان بیان کرتے ہیں، مجھے اللہ نے فرقان عطا کیا۔ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کی وضاحت ہے، ہر ترقی کا اصول، ہر کامیابی کی راہ کی رہنمائی قرآن کی ہدایت اور رہنمائی میں موجود ہے۔ لیکن قرآن کی رہنمائی ملتی کس کو ہے؟ جو اسے کھولے گا، جو اسے پڑھے گا، جو اسے سنے گا، جو اسے سمجھے گا، جو اس پر عمل کرے گا، یہ اسی کو رہنمائی دے گا۔ اس لیے قرآن میں رہنمائی تو ہے، وَتِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اس میں بیان ہے ہر چیز کا، ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے۔ لیکن اس کے بیان کو سننے والے لوگ کدھر ہیں؟ وہ کان کہاں ہیں؟ وہ دل و دماغ کہاں ہیں؟ وہ توجہ رکھنے والے انسان کہاں ہیں؟ فرمایا رسول اللہ نے کہ مجھے اللہ نے فرقان دیا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے بیان بن کر آیا ہے، اور میں اپنے قرآن کے اس بیان کو پوری اپنی عملی زندگی سے میں اسے متمثل کر کے جاؤں گا، میں اس کے نقش و نگار واضح کر کے جاؤں گا۔ قرآن کا بیان پیغمبر کے عمل سے وہ ایسا راستہ ہو جائے گا کہ ہر آدمی کا قرآن حکیم سے سمجھ حاصل کر کے اپنی زندگی کی رہنمائی کا سامان حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ تو رسول اللہ نے 3 جملوں میں پہلے اپنا تعارف کروایا سارے نبیوں سے بیت المقدس میں، اور آج مسلمان اپنے نبی کا تعارف خود ہی بھول گئے۔ آج مسلمان دنیا کی قوموں میں اپنے نبی کا کیا تعارف کرواتے؟ تعارف کروانے والے لوگ ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنے پیغمبر کا کیا تعارف کروا رہے، کون تعارف کروا رہا ہے، کیسے تعارف کروا رہا ہے دنیا والوں کو، دنیا کی ساری قوموں کو، بادشاہوں کو، حکمرانوں کو، تاجروں کو، سپہ سالاروں کو اور ججوں کو،
اسی طرح تاجروں کو اور دنیا میں بسنے والے سب انسانوں کو اب یہی وہ شخصیت ہے جس کا تعارف اب آگے پہنچنا چاہیے۔ آج جھوٹے لیڈروں کا تعارف تو ہم کرواتے، بچوں کو ان کے نام رٹواتے، ان کی تاریخ پیدائش، ان کی تاریخ وفات ان کو بتاتے، ان کے جھوٹے کارنامے سچے بنا کر بتایا جاتا، قوموں کو گمراہ کرایا جاتا ہے جھوٹے لیڈروں کا تعارف کروا کے، اور سچے رہنما قوموں کے جنہوں نے انسانوں کے لیے ہدایت کا، علم کا، اخلاق کا، نجات کا، پوری ترقیات کا، کامیابیوں کا راستہ کھولا، اب ان کا تعارف وہ آج دھندلا گیا۔ آج مسلمان اس سے آشنا ہی نہیں۔ آج ہمارے بچوں کو کتنی معلومات، کس آدمی نے سیرت رسول کا اس اعتبار سے مطالعہ کیا ہے، سوال کیا ہے، پوچھا ہے۔ ربیع الاول میں ہم کچھ کام کر کے سمجھتے ہم نے سیرت رسول کا حق ادا کر دیا، لیکن وہ تقاضے تو ابھی تو ہم سے مطالبے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ سارے نبی پہلے سے جانتے تھے، لیکن پھر بھی اپنا تعارف کروایا خطاب میں۔ سارے نبیوں کے یہاں بازگشت نظر آتی ہے رسول اللہ کی۔ آدم علیہ السلام ابھی ان کا دور حیات کا مکمل ہی نہیں ہوا، تو انہوں نے اللہ کے سامنے جو دعا مانگی اس دعا میں رسول اللہ کا تذکرہ بھی کیا۔ تو اللہ نے پوچھا کہ تم نے اس کا تذکرہ کیسے کر لیا، وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی یا اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کیا، میرے اندر روح ڈالی، سب سے پہلے میں نے عرش پر جو نام لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ ایک طرف اللہ کا نام ہے، ایک طرف محمد الرسول اللہ کا نام ہے، تو یہ آنے والے دور کا کلمہ دعوت ہے، یہ آنے والے دور کی دعوت ہے کہ الہ اور حکومت اللہ کی ہوگی، رہنمائی محمد الرسول اللہ کی ہوگی۔ اب دنیا میں اللہ حاکم اعلیٰ ہے اور اس کا خلیفہ اور نائب محمد الرسول اللہ ہیں، اب انہی سے یہ پورا دور چلے گا۔ لہذا فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس منصب کے ساتھ دنیا میں مبعوث کیا، اب دنیا میں میرا میدان کون ہے؟ اب اللہ کے پیغمبر نے نبیوں سے اپنی امت کا تعارف کروایا، میرا اور آپ کا، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کا۔ فرمایا وجعل امتی خیر امت، اور میری امت کو اللہ نے خیر امت بنایا۔ خیر امت کسے کہتے ہیں؟ جس امت کے اندر خیر کے کام کرنے کی صلاحیت ہو، عقل ہو۔ آج مسلمانوں میں خیر کے کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت ختم ہو گئی۔ دو بھائی اکٹھے نہیں رہ سکتے ایک گھر میں، دو مسلمان اکٹھے کاروبار نہیں چلا سکتے، ہم اپنے گلیوں نالیوں کو صفائی کا کوئی نظام نہیں دے سکتے۔ دنیا کے کافروں کا نظام دیکھ لیں، مسلمان ملکوں کا نظام دیکھ لیں کہ دنیا میں کون ہمیں مانے گا۔ رسول اللہ تعارف کروا رہے ہیں نبیوں سے، وجعل امتی خیر امت، اللہ نے مجھے امت دی، اور امت وہ دی جو خیر امت ہے، جن کے اندر خیر ہی خیر ہے، جن کے اندر بھلائی بھلائی ہے، وہ خیر امت ہیں، امتاً وسطا ہیں، ان کے اندر خیر اور صلاحیت کا سمندر موج زن ہے۔ وہ دنیا کے ہر قوم کے لیے خیر بن کر دنیا میں خیر کا دور لے کر آئیں گے، شر کا ہر دور ان کے وجود سے، ان کی محنتوں سے پیٹ پھیر کے بھاگے گا۔ وجعل امتی خیر امت وجعل امتی امتا وسطا، اب میری امت خیر امت ہے تو خیر امت بنے گی کیسے؟ فرمایا ان کو امتاً وسطا بنایا، عادل امت۔ قرآن پاک میں امتاً وسطا اس امت کا تعارف کروایا گیا، یہ امت وسطا ہے۔ اور امتاً وسطا کی تشریح میں مفسرین میں اس آخری دور میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی۔
فرمایا امتن وسطا وہ ہے جس میں یہ 3 صفات ہوں گی۔ ایک تو پہلی صفت ہے کہ یہ امت ساری امتوں سے زیادہ عالم امت ہے، اس کا علمی کمال اس میں سب سے زیادہ ہوگا، تب یہ امت وسطا بنے گی۔ اور دوسرا فرمایا یہ امتن وسطا جو قرآن نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ عدل کرنے والی امت بنے گی، عادل امت، عدلہم، یہ سب سے زیادہ عدل کریں گے، کسی ناانصافی کو، کسی ظلم کو یہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ اس امت کا بنیادی وصف ہے اللہ کے ہاں، یہ امت وسطا ہے۔ اور تیسرا وصف وہ کہتے ہیں امتن وسطا کا تیسرا وصف یہ ہے ان کی عفت، پاک دامنی، اخلاق، اس کی گواہی یہ آسمانوں کے فرشتے بھی دیں گے کہ یہ امت اخلاق اور عفت اور پاک دامنی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوگا، یہ غیر محرم پر نگاہ ہی نہیں ڈالیں، یہ عزتوں کے رکھوالے بن کے رہیں گے، شرم و حیا ان کی آنکھوں میں، دل و دماغ میں بھی ہوگا، ان کے معاملات عدل کے، ان کی زندگی علم کی، ان کی معاشرت اخلاق کی، ان کے معاملات اور سیاست عدالت اور عدل کے ہوں گے۔ اسی کو تو رسول اللہ نے سارے نبیوں کے سامنے اپنی امت کا یہ تعارف کروایا، وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے میری امت کو خیر امت بنایا، میری امت کو امتاً وسطا بنایا، وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَهُمُ الْآخِرُونَ، اور فرمایا میری امت کو قیامت کے دن سب سے پہلے نمبر پر رکھا، ہم الاولون، جب ساری قومیں جمع ہوں گی تو پہلا نمبر میری امت کا ہوگا، وَهُمُ الْآخِرُونَ، اور دنیا میں وہ سب سے آخر میں آئیں گے آخر میں، اور اللہ کے یہاں ان کا پہلا مقام ہوگا اپنے اس کردار کی بنیاد پر، اس اپنے محنتوں کی بنیاد پر ان کا پہلا نمبر ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ نے جمعے کا جب تعارف کروایا تو اس میں بھی یہی باتیں بیان فرمائی۔ امام بخاری نے حدیث اکثر نقل کی، فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ بید انہم، فرمایا ہم آخر میں آئے، قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، حالانکہ کتاب ہم سے پہلے ان کو عطا کی گئی، لیکن مرتبہ اور مقام میں اس امت کو سب سے اونچا رکھا گیا۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا اب اللہ نے مجھے کن صفات کے ساتھ متصف کر دیا ہے، وَشَرَحَ لِي صَدْرِي، اللہ نے مجھے شرح صدر عطا فرما دیا، میرا سینہ کھول دیا، میری زندگی کے حقائق وہ سارے میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے اپنے نبی کو سب سے بڑا وصف دیا ہے، جو سورہ الم نشرح لک میں بیان فرمایا کہ میرے پیغمبر الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ وہ کہتے ہیں شرح صدر سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اعلان نبوت سے لے کر آخری دن تک جو جو کام کرنے ہیں، جو جو اقدامات کرنے ہیں معاشرے کو ترقی دینے کے لیے، پہلا قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، چوتھا، پانچواں قدم، چھٹا، ساتواں قدم، آخری قدم کون سا ہوگا، ہر قدم کیسے اٹھانا ہے، کیوں اٹھانا ہے، اس میں مشکلات کیا آئیں گی، ان مشکلات کو حل کیسے کیا جائے گا، اس کا نام ہے شرح صدر۔ کہ ہم نے اول سے لے کر ایک بلڈنگ بنانی ہے، بلڈنگ بنانے والے کو پتہ ہی نہ ہو پہلے کام کون سا کرنا ہے، دوسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، تیسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، چوتھے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، اور آخر میں کون سا کام کرنا ہے، اس کو کچھ پتہ نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے وہ تو گول مٹول ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو آج ہم گول مٹول ہو گئے سب، رولنگ سٹون، ان کو کچھ پتہ نہیں، ہر ایک اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور میں یہ شرح صدر رکھتے ہیں جن کو دنیا کا کوئی شیطان اپنے مشن میں استعمال نہیں کر سکتا، وہ اپنا کام کریں گے، جس کے لیے بعثت ہوئی ہے وہ اپنے مقاصد پورے کریں گے، وہ دنیا کے شیطانوں کے مقاصد پورے نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وَشَرَحَ لِي صَدْرِي، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا،
اس لیے میں وہی کام کروں گا جو رب کو تقاضا ہے، وہی کام کروں گا جو انسانی ہدایت کا تقاضا ہے، وہی کام کروں گا جو میرے وحی کے علم کا تقاضا ہے، وہی کام کروں گا جس سے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی نجات اور سعادت جڑی ہوئی ہے۔ کوئی شیطان، کوئی دنیا کا طاقتور فرعون، کوئی دنیا کی بدماش قوت، کوئی دنیا کی فوج میرے عزائم کو، میرے رخ کو، میرے علم کو، میرے شرح صدر کو مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ وَشَرَحَ لِي صَدْرِي، مجھے پتہ میں نے کہاں کہاں سے گزرنا ہے، کیا کیا اقدامات کرنے ہیں۔ آج دنیا کے مسلمان، دنیا کا ہر شیطان ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آج دنیا میں ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ شرح صدر کہاں؟ اس لیے تو حضور نے دعا مانگنے کا حکم دیا تھا، اللہ سے دعا مانگا کرو، رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، مجھے پتہ چلے میں نے کل پرسوں آنے والے سارے دن میں جتنی زندگی ملی کیا کیا کام کروں گا، کیوں کروں گا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ وہ کیسا مسلمان ہے جس کو زندگی کے دنوں کے امور کا، کاموں کا کچھ پتہ ہی نہیں؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں وَشَرَحَ لِي صَدْرِي وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، میرا بوجھ اتار دیا، مجھے میرے نمائندے اور جماعت کے باصلاحیت لوگ عطا کر دیے۔ وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي، ہر آنے والے دن میں اب میرا نام چلے گا، میرا کام چلے گا، اب میرا ہی ڈنکا بجے گا، ہر دنیا کی قوم اب ہماری طرف رخ کرے گی، وہ ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي، ان کے یہاں میرا ذکر بلند ہو گیا، ہر قوم اپنی نجات کے لیے اب میرے انتظار میں ہے۔ اور پھر فرمایا میں کیا کروں گا، وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، مجھے اللہ نے فاتح بنایا، قیامت تک کا نیا دور کھولوں گا، ہر دور میں میرے نئے نمائندے آئیں گے اور نیا دور میری نبوت کا فیض پیدا کریں گے، کبھی ابو بکر صدیق کی شکل میں، کبھی عمر بن الخطاب کی شکل میں، کبھی عثمان بن عفان کی شکل میں، کبھی علی المرتضیٰ کی شکل میں، کبھی سیدنا حسن و حسین کی شکل میں، کبھی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کی شکل میں، کبھی خلفائے بنی امیہ کی شکل میں، کبھی امام ابو حنیفہ کی شکل میں، کبھی امام مالک کی شکل میں، کبھی سید الطائفہ سید جنید بغدادی کی شکل میں، کبھی سیدنا حسن بصری کی شکل میں، کبھی اولیاء اللہ کی شکل میں، کبھی مدبرین امت کی شکل میں۔ یہ سارے کون لوگ ہیں؟ میری نبوت کا فیض لے کر وَجَعَلَنِي فَاتِحًا، مجھے قیامت تک کے دور کا فاتح بنا کر، کھولنے والا بنا کر بھیجا۔ قیامت تک یہ میرا دور کھلتا رہے گا، میرے نمائندے آتے رہیں گے، میرے وارثین آتے رہیں گے جو میرے علم کی وراثت کو لے کر نئے سے نئے دور پیدا کریں گے۔ امام بخاری آئیں گے، امام مسلم آئیں گے، اور صلاح الدین ایوبی آئیں گے۔ کون کون سے لوگ آئیں گے؟ ہندوستان میں مجدد الفسانی ہے، شاہ ولی اللہ ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، شیخ الہند ہیں۔ کن کن لوگوں کا نام لیا جائے جنہوں نے نئے سے نئے دور پیدا کر دیے رہنمائی کے۔ فرمایا وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، اور مجھے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کا خاتم بنا کر بھیجا۔ ان کے دور پر میں نے نبوت کی مہر تصدیق لگا دی، ان کے دور کے سارے اچھے کاموں کو میں نے مہر لگا کر اپنے اندر ضم کر لیا۔ اب سارے نبیوں کی نبوتیں میری نبوت کے تسلسل میں آگے بڑھیں گی۔ اللہ جل شانہ ہمیں رسول اللہ کا یہ خطاب جو بیت المقدس میں سارے نبیوں سے کیا تھا، اس خطاب کی روشنی میں اپنی زندگی کی کچھ تعمیر کرنے کی ہدایت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔